أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورة الدخان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے. قسم ہے اس قرآن کی جو کہ واضح ہے، بالکل اپنی آیات میں، اپنے احکامات میں، ہر چیز میں قرآن واضح ہے. ہمیں قسم ہے اس کی کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک. یہاں پر اس کو برکت والی رات کہا گیا ہے. اور سورۃ القدر میں اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے. جو پچھلی جو امتوں پر کتابیں نازل ہوئی تھی، صحف ابراہیم، امام قتادہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے، تورات چھٹی رمضان کو، اور انجیل جو ہے وہ غالباً 16 رمضان کو، اور زبور جو ہے 18 رمضان کو نازل ہوئی. اس طرح کی جو ہے سلف سے بعض روایت آئی ہیں. اور قرآن جو ہے یہ آخری عشرے میں نازل ہوا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں. اور پھر اس میں امام قتادہ والی روایت میں 24 رمضان کا ذکر ہے کہ 24 رمضان کی رات کو قرآن نازل ہوا. یعنی یہ ان سے سلف سے بعض روایت ہیں. البتہ یہ بات متیقن ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان کے اندر برکت والی رات میں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں ہے. لیلۃ القدر کو قدر کی رات اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی 3 وجوہات امام شوکانی نے نیل الاوطار کے اندر ذکر کی ہیں. ایک یہ کہ قدر سے مراد تعظیم ہے، کہ یہ بڑی تعظیم والی رات ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان لوگوں نے اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو لیلۃ القدر سے مراد تعظیم والی رات، شرف و منزلت والی رات، یہ عظمت والی رات ہے، شرف و منزلت والی رات ہے یہ، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. دوسری وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ قدر سے مراد جو ہے وہ تنگی ہے، کہ یہ رات جو ہے بہت تنگ ہے اور انتہائی جلد یہ گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی رمضان کے جو آخری عشرہ یہ پورا ہی جلدی گزر جاتا ہے. پھر اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے یہ تو پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، گزر جاتی ہے. کبھی کون سی رات ہوتی ہے، کبھی 21 کی میں ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا، کبھی یہ 24 کی رات ہوتی ہے، 24 کی رات کا بھی حدیث میں ذکر آیا، 23 کی رات کا بھی، کبھی یہ 23 کی رات کا ذکر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم اس کو 23 کی رات میں جو ہے تم آیا کرو مسجد، کیونکہ وہ دور تھے مدینہ سے. کہا کہ تم 23 کی رات کو آ جاؤ. اس نے کہا کہ میں گھر بھی دور ہے، میں نہیں آ سکتا. فرمایا آپ 23 کو آ جاؤ. یعنی 23 کو انشاءاللہ امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 27 کی رات کا بھی بتایا. تو یہ منتقل ہوتی رہتی ہے. تو یہ انتہائی تنگ رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ یہ تنگ ہے اور جلدی یہ جانے والی ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ کہ قدر سے مراد تنگی ہے، سورۃ طلاق میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. جس کے اوپر اس کے رزق میں تنگی ہو تو وہ اس میں سے اتنا خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، رزق کی تنگی ہے تو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والا وسعت کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کے اوپر تنگی ہے وہ اپنی تنگی کے مطابق خرچ کرے. یہ دوسری وجہ تسمیہ ہے.
تیسری وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد قدر سے مراد تقدیر ہے، کہ اس رات جو ہے وہ انسانوں کی تقدیر لوح محفوظ سے جدا ہوتی ہے، اور نیچے جو فرشتوں کے ہاتھ میں جو دفتر ہیں، جو رجسٹر وغیرہ ہیں، اس میں لکھی جاتی ہے کہ یہ فلانا جو ہے یہ تو ابھی عید کے بعد شادی کرے گا، لیکن 2 مہینے بعد اس کی وفات ہو جائے گی۔ یہ فلانا جو ہے ابھی یہ غریب ہے، یہ امیر ہو جائے گا، یہ امیر ہے یہ غریب ہو جائے گا، اس طرح فلانے کے اولاد ہوگی، فلانے کے نہیں ہوگی، فلانے کے ساتھ اس سال میں یہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس رات کو ہوتی ہیں، اس لیے اس رات کو دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 وجہ جو ہے لیلۃ القدر ان 3 وجوہات کی بنا پر یہ 3 جو ہے علماء نے ذکر کی ہیں کہ یہ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ رات جو ہے بڑی فضیلت والی رات ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 1000 مہینے تلوار اور اپنا اسلحہ لے کر وہ اللہ کے راستے میں گھوم رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب کیا کہ میری امت بھلا اس عمل تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ تو اس روایت میں آتا ہے، وہ حدیث نہیں ہے لیکن اس روایت میں آتا ہے کہ اس امت کو پھر کیا دے دیا گیا؟ لیلۃ القدر دے دی گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہاری ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تم اس میں عبادت تو کرو، اس ایک رات کے اندر تم اس اجر تک پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی پچھلی امت کی عمروں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے تو اعمال زیادہ ہیں کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، جبکہ میری امت جو ہے ان کی عمریں تو کم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو لیلۃ القدر دے دی۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ اس امت کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ تو یہ اس رات کو جو ہے انسان نوافل کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، دعائیں مانگے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اور یہ رات جو ہے اس آخری عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ 21 کی رات ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ اس کی صبح کے وقت میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کیچڑ یعنی مسجد میں بارش ہو گئی تھی اور بارش سے جو ہے وہ زمین میلی ہو جاتی ہے، تو اس میں سجدہ کر رہا ہوں اور میری پیشانی پر جو ہے وہ اس طرح کے کیچڑ تھوڑی سی لگ گئی ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ 21 کی رات کو جب فجر کی نماز آپ نے ادا کی تو بارش ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر تھوڑی سی کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ رات تھی 21 کی رات، اور بعض روایت میں 24 کا آیا ہے۔ تو یہ رات جو ہے اس آخری عشرے میں منتقل ہوتی ہے اور پھر منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی کون سی کبھی کون سی۔ اس میں علماء نے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں یہ رات بتا دیتا کہ بس یہ فلانی رات ہے اور اسی کو جو ہے تم قیام کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا دیا۔ اس کے اندر بڑی حکمت یہ ہے کہ جو انسان مخلص ہو اپنی عبادت میں، وہ اس 10 راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرتا رہے گا۔ جبکہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ ایک ہی رات ہے تو جو لوگ مخلص نہیں تھے، ہر انسان اسی رات کھڑا ہو جایا کرتا تھا کہ میں نے لیلۃ القدر کا میں نے قیام کر لیا اور میں اس حدیث میں داخل ہو گیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان لیلۃ القدر کا قیام کرے گا ایمان کی حالت میں کہ اس کا یقین ہو اللہ رب العالمین کے ثواب پر، اللہ رب العالمین کے وعدوں پر، اس حالت میں قیام کرے، واحتساباً اور اجر کی نیت سے وہ قیام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پھر اگر بتا دیا جاتا کہ یہ صرف فلانی رات ہے، جیسا کہ اکثر عوام میں یہی مشہور ہے کہ یہ 27 کی رات ہے، تو پھر تو اسی رات سب لوگ قیام کرتے اور باقی جو ہے وہ 8 دن جو ہے وہ سوئے رہتے۔ تو اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها لتاسعة تبقى، کہ اس کو تم دیکھو جب
9 راتیں باقی رہ جائیں. اب ہمیں تو پتہ نہیں 9 راتیں کتنی، 9 راتیں باقی ہیں یا 8 باقی ہیں، کیونکہ مہینہ 30 کا ہوگا تو یہ 22 کی رات بنے گی، مہینہ 29 کا ہوگا تو 21 کی رات بنے گی. تو اس طرح اب جو ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے. طاق راتیں یہ بھی ہیں کہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ بھی طاق راتیں ہیں. اور شیخ الاسلام نے یہ دونوں ذکر کیا ہے کہ یہ بھی طاق راتیں ہیں، اور کبھی کبھی حساب جو ہے ہمیں مہینے کے آخر سے لگانا پڑے گا، تو طاق رات جو ہے وہ 22 بنے گی، 24 بنے گی، 26، 28 یہ طاق راتیں بنیں گی. یہ کب ہوگا؟ جب کبھی کبھی مہینہ جو ہے ادھر سے جب ہم نیچے سے حساب لگائیں گے تو اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر 29 کا ہے تو 28 ہوگی، اور اس کے بعد 27 نہیں پھر 26 ہوگی. تو اس طرح یعنی مقصد یہ ہے کہ جو آخری عشرہ جو ہے اس میں پورے عشرے میں انسان کوشش کرے لیلۃ القدر کو تلاش کرے. یہ بڑی سکون والی رات ہے، اور اس رات میں ملائک جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، زمین ان کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، زمین میں قدم کی برابر جگہ نہیں ہوتی، اتنے ملائک نازل ہوتے ہیں. اور صبح تک جو ہے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک سلامتی والی رات ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ فرشتے جو ہے ہر مسلمان بندے پر سلام کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. یہ ایسی مبارک رات ہے، تو اس سے انسان کو اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا زکوٰۃ الفطر انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ اس کا وقت عید سے 1 یا 2 دن پہلے، زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے ادا نہیں کرنی چاہیے زکوٰۃ الفطر. انشاءاللہ اس کا بیان اگلی ویڈیو میں ہوگا. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.